وہ امریکہ میں دورہ رہا سر، اور فیلڈ مارشل صاحب پبلک کے سامنے نہیں آ سکے اور نہ ہی انہوں نے میڈیا کو فیس کیا، اور ٹرمپ کے ساتھ بھی پتہ نہیں ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وہ جو جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ پریڈ ہی فلاپ ہو گئی۔ کیا فلاپ ہو گئی؟ وہ پریڈ، اچھا اچھا جی ہاں، جس پریڈ میں شرکت کرنے آئے تھے جی وہ پریڈ فلاپ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اصل میں ان کی میں سمجھتا ہوں بڑی خرابی یہ ہو گئی کہ اب ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ ایران کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں دیں گے۔ یہ پریڈ اب ان کے فلاپ لیے ہو بڑا گئی یا مسئلہ، پریڈ ہوئی نہیں یا فلاپ ہو گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں پریڈ ہوئی سر۔ اچھا جی ٹرمپ نے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ پریڈ کینسل کر دیں، اچھا جی لیکن وہ انہوں نے پریڈ کی، اس میں ان کے تھکے ہوئے سپاہی فوجی جو تھے وہ نظر آئے، اور میڈیا نے اس کو زیادہ کور نہیں کیا، ٹھیک ہے اور ایران کی وجہ سے اور اسرائیل کی وجہ سے ٹرمپ صاحب بھی بڑی ٹینشن میں ہیں۔ تو اس پر تو بات کرتے ہیں وہ ایران اور یہ اسرائیل کا۔ اچھا وہاں پہ کوئی احتجاج کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے فیلڈ مارشل سے؟ ویسے فیلڈ مارشل اگر وہاں پہ جاتے، جنرل کوئی جاتا ہے تو وہ پبلک میں تو نہیں آتے، عموماً نہیں آتے، نہیں پبلک میں نہیں آتے، وہ انہوں نے تو احتجاج پاکستانی ایمبیسی کے باہر کیا سر۔ جی جی تو نون لیگ والوں کا کیا رہا؟ نون لیگ والے آئے سامنے فیلڈ مارشل نہیں صاحب وہ کی؟ تو نظر نہیں آئے، نہیں جی نہیں جی وہ نظر نہیں آئے، کیونکہ نون لیگ والے تو اس وقت آتے نا سر، اگر جنرل صاحب کہیں کسی گروپ سے ملتے تو جی انہوں نے یہ شرط یہ لگائی تھی امریکن نے کہ جنرل صاحب کسی سویلین گروپ سے نہیں ملیں۔ نہیں، جس طرح سے یہ احتجاج کر رہے تھے نون لیگ کو، جس طرح پاکستان میں ان کے وہ ساتھ کھڑے ہیں، ان کی پذیرائی کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، تو وہاں یہ بھی چلے جاتے ہیں، ان کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے۔ مگر اگر اثر بات یہ اگر فوج اجازت دیتی نا، نون لیگ فوج کی ہے، یہ فوج نون لیگ کی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جی اور یہاں پہ نون لیگ اتنی زیادہ افیکٹو بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ والے اگر نکلیں گے بھی تو انہیں گالیاں پڑیں گی، وہ یہاں پہ تو ایسا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کوئی بات کہنے سے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ جی اچھا پریڈ تو فلاپ ہو گئی، تو اس کے علاوہ بھی کوئی فیلڈ مارشل صاحب کے مقاصد ہوں گے اس کے دورے کے؟ فیلڈ مارشل صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ ایران کے حوالے سے کتنا جانتے ہیں، کہ ایران کے پاس اسپیشلی وہ پوچھ رہے تھے کہ ڈرون کتنے ہیں، جی کیونکہ ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو ڈرون ایران پہ استعمال کیے گئے ہیں نا، ان میں سے ان کی مینوفیکچرنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ اچھا جی وہ تو کل تک تو کہہ رہے تھے کہ تہران میں ان کا ایک بیس پکڑا گیا، اڈا پکڑا گیا یا ورکشاپ پکڑی گئی۔ نہیں ان کے تو یعنی کہ یہ بھی بڑا کمال یہ ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل مکمل طور پہ گھسا ہوا ہے سر، جی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی حد تک معاملہ سنبھال لیا اور شخص کو بھی پکڑ لیا، میرا خیال ہے جو ایران میں کنٹرول کرتا تھا اسرائیل کے معاملات، اچھا جی دیکھتا تھا، ان کا ایک جرنل ہے اسرائیلی اسرائیلی جی جی ہے تو ایرانی، لیکن اسرائیل کے لیے کام کرتا تھا۔ جی ٹھیک تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں، لیکن اس وقت جو چیزیں یوٹیوب پہ آ رہی ہیں نا سر، جی ان میں یہ سمجھ لیں کہ وہ 50% فیک ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے صرف آپ کوئی کلو لے لیتے ہیں اور اس کلو کی بنیاد پہ کہانی بنا لیتے ہیں۔ اچھا یوٹیوب کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن جو عالمی میڈیا وہ بھی تو کہتا ہے کہ ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائل پھینکے گئے ہیں۔ سر پھینکے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ جا کے اسرائیل میں لگے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو میزائل تھے وہ گزر کے جانا تھا انہوں نے اردن کے اوپر سے، اور ایک اور ملک ہے اس کے اوپر سے، تو وہاں انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، نہیں انہیں روکا گیا ہے۔ اچھا انٹرسیپٹ ڈرون ہوئے ہوں گے تو باقی عام میزائل، لیکن یہ بیلسٹک ہے نا، یہ کہیں پہ رکاوٹ اس کو نہیں پڑتی؟ رکاوٹ نہیں پڑتی اس کو، اس بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو نشانہ نا اس کا ہدف بدل دیا جاتا ہے۔ جی آپ نے بھیجا نا بلسٹک میزائل ایک ہدف کے اوپر، جی تو ان کے پاس یہ ہے اس وقت کہ اس کا ہدف کو بدل سکتے ہیں، اسے واپس نہیں کر سکتے، اسے ختم نہیں کر سکتے۔ جی جی لیکن سب کے سب کو تو نہیں بدل سکتے۔ اسرائیل میں بھی خاصا نقصان ہوا ہے اس دفعہ۔ اچھا جی اور اب وہ میرا خیال ہے یو این او وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کروائی جائے۔ اچھا یہ تو امریکہ نے پرسوں ٹرمپ صاحب کا بیان تھا کہ ہم صفحہ ہستی سے ایران کو مٹا دیں گے، آج وہ کہتے ہیں معاہدہ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ معاہدہ کر دو جی، اب وہ کینیڈا آ رہے ہیں G7 کی میٹنگ کے اندر، اچھا جی اور وہاں پہ ہمارے دوست ملک ہندوستان کے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں۔ اچھا پہلے تو ان کو نہیں بلایا تھا، بلا لیا؟ نہیں ان کو سر کینیڈین پرائم منسٹر نے کوئی 3 دن پہلے پرسنلی ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے کیونکہ وہ G7 کے ممبر تو نہیں نا سر، اچھا وہ مبصر کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اصل میں G7 میں جو سب سے آگے بڑا ملک ہے نا جی وہ جاپان ہے، اچھا جس کو جی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے
اچھا، تو کیا نظر آتا ہے کہ یہ اسرائیل نے جس طرح سے شروع میں کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے ان کی پوری ایرانی قیادت کو مار دیا، فوجی قیادت، سائنسدان، تو ایران اس طرح سے بدلہ لے پایا ان سے؟ نہیں، اس طرح سے تو نہیں لے پایا سر. اب دیکھیں نا، وہ ان کی بڑی کوشش یہ ہے کہ جس طرح پرانا شہنشاہ کے بیٹے کو آج کل تل ابیب میں پایا جاتا ہے اور اس کو بلایا گیا ہے نتنیاہو سے، تو وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ایران میں شہنشاہیت شروع ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے ذرا مشکل ہے اس وقت. اچھا، چاہنے کو تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ دیکھنا ہے کہ کیسی صورتحال ہے. کیا واقعی ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ رجیم چینج ہو سکتی ہے ایران میں؟ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے سر. اچھا جی. اگر ایسے حالات ہوتے کہ نا، اب اسرائیل کتنا حد تک ایران کے اندر چلا گیا، لیکن وہ ایرانیوں کو بدل نہیں سکا سر. خرید چکا ہے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں خریدے، ایرانی خریدے ہیں، لیکن انہیں بدلا نہیں جا سکا جی. اور پھر یہ ہے کہ اب دیکھنا، دنیا میں ایران کے لوگ بھی بہت باہر ہیں، لیکن جو ایران سے باہر لوگ ہیں وہ اس لیے باہر چلے گئے ہیں کہ انہیں ایران کے اندر رہ کے آزادی میسر نہیں تھی، اس لیے ان کی حیثیت نہیں ہے جو ایران سے باہر لوگ ہیں جی. اور جن کی پہچان ہے وہ ایران کے اندر ہی ہے سر. اچھا جی. اور ابھی بھی بہرحال جو یعنی کہ آیت الخانی ہے، جو بھی ہے، ان کے دینی اور مذہبی رجحان بہت ہے سر. اچھا جی. ابھی بھی جی. لیکن ان کے انتہا پسندی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے سر. جی. اچھا، تو یہ بالکل جیسے حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، تو ہماری قیادت عسکری اور سیاسی یہ متحدہ عرب امارات میں بیٹھے تھے، یہ کس لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے؟ یار سر، یہ بڑے دوغلے لوگ ہیں سر. یہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے متحدہ عرب امارات میں اس بات کے لیے کہ آپ اگر ایران کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی ملک نے ایران کی مدد نہیں کی سر. جی. اور یہ وہاں اس لیے گئے تھے، ہم تو آپ کے پاس آ گئے، ہم کچھ نہیں کریں گے. دیکھنا، آپ کی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے قابض، وہی بیان جاری کرتی ہے نا سر. جی. ایران کے حوالے سے کوئی ایسا اچھا بیان نہیں آیا جس سے ایران کی تشفیع یا تسلی ہو سکے. اچھا جی. ان کا گلہ یہ ہے کہ جناب ایران نے ہندوستان کے ساتھ جب ہمارا لڑائی ہوئی تو ایران نے کوئی اچھا موقف اختیار نہیں کیا تھا. ایک جگہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے. اچھا، نہیں کیا کہا وزیر اعظم نے؟ کہ نہیں یہ آف دا ریکارڈ کرتے ہیں، یہ نجی گفتگو ہے. نہیں، کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا اپنا آپ کے نائب وزیر اعظم نے. اچھا جی. کہ ایران نے ہم پہ جب بھارت نے حملہ کیا تو ایران نے کوئی واضح رد عمل نہیں دیا. اچھا جی. اچھا، یہ ایران کی طرف جو ان کے جو 3 F-35 گرائے گئے ہیں، اس کو تو بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، اور واقعی ہے بھی بڑی کامیابی، اور 2 پائلٹ بھی ہیں. سر، لیکن ابھی اس کے بارے میں ایرانی حکومت کا دعویٰ یہ ہے، اس کے لیے ابھی کوئی زمینی حقائق نظر نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور سوال یہ ہے کہ وہ جو 3 جہاز ہیں، اب خرابی یہ ہے کہ اس وقت جو جہاز ایران کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا، ان میں وہ جہاز بھی ہیں جو ہیں اسرائیل کے، لیکن وہ اڑے برطانیہ کے اڈے سے. اچھا جی. اچھا، تو باقی برطانیہ بھی ایران کے معاملے میں بڑا محتاط ہو کے بات کر رہا ہے. اچھا، وہ ذرا بات کر لیں، یہ جو بھارت اور پاکستان کی ٹینشن آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، وہ جو 4 روز کی جنگ رہی تھی؟ نہیں، وہ سر ٹینشن اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ اب ٹرمپ صاحب کے پاس ہمارے آرمی چیف گئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں امریکن ہمیں کیا لائن دیتے ہیں. اچھا جی. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جارحیت نہیں کرے گا. اب یہ کہنا مناسب ہے کہ پاکستان جارحیت نہیں کرے گا؟ نہیں، پاکستان تو پہلے بھی جارحیت نہیں کرتا ہے، جواب دیتا ہے جارحیت ہوتی ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ اسے کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جواب دے؟ جی جی. بنیادی سوال تو یہ نا. ابھی بھی مسٹر مودی جو ہیں، ان کے ارادے اتنے اچھے نہیں ہیں سر. جی. ان کے ذہن میں ایک فطور ہے کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لینا ہے. اچھا. اگر پاکستان کو آپ نے ہرا دیا تو بدلہ کیا لینا ہے آپ نے؟ ہاں جی. ان کے نقطہ نظر سے. جی ہاں. جی. اچھا، ان کو سب سے بڑی جو پریشانی یہ ہوئی ہے، اور پاکستان کو حیرت انگیز کامیابی ہوگی، کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ تو پھر UNO کے معاملے کے گول میں چلا گیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا کشمیر کا معاملہ طے کرو تو ہم آپ سے تعلقات بہتر کر لیتے ہیں. جی جی. آپ تو یہ کہتے ہیں اصل اب پاکستان اس موقف پہ ابھی تک آیا نہیں کہ کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں. جی. نہ آپ مداخلت کریں نہ ہم مداخلت کریں گے، وہ کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہاں جی، لیکن پاکستان کہتا تو یہی ہے نا کہ ان کو حق خود ارادیت دے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جن کے ساتھ جانا چاہتے چلے جائیں. بالکل بالکل. لیکن اس وقت تو کشمیر کے معاملے میں حکومت پاکستان خاموش ہے. اچھا جی. آپ کے دفتر خارجہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا سر. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے تاکہ چین کے اثر نفوذ کو روکا جا سکے.
اچھا جی. اور چائنیز جو ہے وہ بھی اس وقت بڑے چکنے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار ہے. امریکہ میں پاکستان کا جو بادشاہ سلامت ہے امریکہ گیا ہوا ہے، وہ آ کے کیا تعلقات کے حوالے سے طریقہ اختیار کرتے ہیں. جی. اچھا، ٹرمپ کے بارے میں عموماً یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ جنگوں کے مخالف ہیں، جنگیں ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے تو فلسطین اسرائیل جنگ بندی کروائی، لیکن ادھر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع کروا دی، اور یہ ان کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے بھی. پریشانی اسرائیل کے حوالے سے، ان کو پریشانی بھی اسرائیل کے حوالے سے سر. اچھا جی. کہ یہ اگر جنگ بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا. جی. بنیادی چیز تو یہ ہے نا، یا تو ایران کو آپ ختم کرتے تب بات ہے، یا ایران میں رجیم چینج ہو جاتا بات ہے. وہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی. اور پھر یہ کہ ایک اور مشکل ایران کے لیے جو زیادہ ہے کہ عرب امارات جو ہے اور اردن جو ہے وہ ایران کو پسند نہیں کرتا. اچھا جی. لیکن وہ ایران سے لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. آج کھول کے سامنے بھی نہیں آتے. عراق کے ساتھ لڑا ہے تو ایران کی پوزیشن اس حوالے سے بڑی مضبوط ہے. اچھا جی. اور ابھی بھی جو سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، ابھی تک نتائج سامنے نہیں آئے کہ ایران کی جو ایٹمی قوت ہے جس پہ ریسرچ جاری تھی اور سنا یہ کہ بہت حد تک پہنچ گئے تھے، کیا وہ مکمل تباہ ہو گئی یا نہیں. اصل میں تو ان کے جو بیلسٹک ہے نا وہ پریشان کر رہے ہیں اسرائیل کو. جی ہاں، بہت پریشان کر رہے ہیں سر. جی جی. اگلے ہفتے میں بہت ساری چیزیں اور زیادہ کھل جائیں گی سر. اچھا جی، ٹھیک ہے. G7 کا ہو جائے، پھر ٹرمپ صاحب واپس آ جائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سر کیا ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ برطانیہ کا رویہ کیا ہوتا ہے سر. جی، برطانیہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے نا جی. اسرائیل بنا ہی برطانیہ کی وجہ سے سر. جی جی.